السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عمران خان اور بشرا بی بی ایک اور مقدمے میں بری ہو سکتے ہیں۔ آج فیصلہ آ سکتا ہے، اور اگر فیصلہ آتا ہے تو بشرا بی بی بہرحال عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی لوگ تصور کیے جاتے ہیں، وہ ایک انتہائی خطرناک بیانیہ پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ پہلے عمران خان کہتے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، جیل میں خطرہ ہے، جیل سے باہر بھی خطرہ ہے، ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اب جیسے جیسے عمران خان کی رہائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب ان کے مقدمات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور رہائی کے بعد عید کے بعد ان کی رہائی ہو پائے گی، اس پر اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی جو سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو رہائی کے بعد خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ آخر حقیقت کیا ہے، لیکن پہلے ذرا ججز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ 6 ججز نے خط لکھا، جس کے بعد دھمکیاں آنا شروع ہوئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو بے شمار دھمکیاں موصول ہوئیں۔ اب ان کی انویسٹیگیشن کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، کچھ پورشنز رہتے ہیں، لیکن کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس پر وزارت داخلہ کو اب تک ہونے والی تفتیشی رپورٹ ارسال کی جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے اس کا جائزہ لیا۔ یہ رپورٹ وفاقی پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی ہے۔ 2 اپریل کو ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے۔ 3، 4 اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو موصول ہوئے۔ اس معاملے میں الگ الگ مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں۔ خط پر آرسینک پاؤڈر پایا گیا، جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی، لیکن پاؤڈر موجود تھا۔ آرسینک جن پنسار سے ملتا ہے، اس کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، اور تفتیشی ٹیمیں ان دکانوں کے دورے کر رہی ہیں۔ سی ٹی ڈی کی 2 ٹیمیں پنڈی اور اسلام آباد کے لیے بنائی گئیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نادرہ کو بھجوائے گئے، اور وہ نام ریشم اور گلشاد ہیں۔ لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیے کے لیے ایکسپرٹس کو بھجوایا گیا، اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ خط پر لگائی جانے والی پوسٹ سٹیمپ کا بھی تجزیہ کیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ رپورٹ جو آ رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، اس کی رپورٹ سبمٹ کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریشمہ اور گلشاد کون ہیں۔ ان کے خطوط ججز کو آئے، ان کی فرنزک رپورٹ آ چکی ہے، ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کو بھیجا گیا، اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ اب سپریم کورٹ، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو لکھے جانے والے خطوط کی لکھائی میچ کر گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لکھائی ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کا تھیم یا سٹائل ایک ہی ہے۔ لہٰذا فرنزک رپورٹ کے بعد یہ سامنے آ چکا ہے کہ ججز کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص کی ہے، یعنی ریشمہ اور گلشاد خاتون کے نام سے خطوط ایک ہی شخص نے لکھے۔ تینوں کورٹس کو بھجوائے گئے خطوط ایک ہی پوسٹ آفس سے بھجوائے گئے، اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کا پوسٹ آفس ہے۔ اس کے بعد یہ خطوط پہنچے جی پی او، اور جی پی او سے آتے ہیں یہ اسلام آباد، جس کے بعد یہ ججز کے آفیسز میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سی ٹی ڈی کا بھی یہ کہنا ہے کہ دھمکی آمیز خطوط بھجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی ریشمہ اور گلشاد کا والد ایک ہی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو پلان کیا گیا، اس کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی شخص ہے۔ خطوط میں موجود آرسینک کہاں سے خریدا گیا؟ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ اس کے بھی ہم قریب پہنچ چکے ہیں، اور پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل شدہ ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ اب ریشمہ اور گلشاد ایک ہیں، اور یہ سارے لفافے ایک ہی جگہ تیار کیے گئے اور ان کو پوسٹ کیا گیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ 6 ججز نے جو خط لکھے اور سوموٹو نوٹس لیا گیا، جس کے بعد یہ خطوط آنا شروع ہوئے۔ اب سپریم کورٹ کے صرف 4 ججز کو یہ خط ملے، ان میں سے 3 ججز حصہ تھے اس بینچ کا جو کہ مقدمہ سن رہا ہے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ اب سوموٹو فل کورٹ کی طرف جا رہا ہے، اور فل کورٹ میں متوقع ججز کون سے ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد باقیوں کو بھی یہ خطوط بھیجے گئے۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ سب کچھ آپس میں انٹر لنک ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط لکھنا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا، پھر سو موٹو نوٹس لینا اور پھر فل کورٹ کو جانا، یہ سارے معاملات انٹر لنک ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اور اگر ریشمہ اور گلشاد تک پہنچا جائے گا تو اس کے پیچھے جو عوامل نظر آئیں گے وہ یہی ہوں گے کہ کسی بھی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی پٹیشن کو ڈیلے کیا جائے، اسے ٹیک اپ نہ کیا جائے، لیکن وہ ٹیک اپ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی تحقیقاتی ادارے اس پر مزید کیا کارروائی کرتے ہیں۔ دوسری جانب تصدق حسین جیلانی کی گفتگو سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہیں ٹی او آر جو دیے گئے ان میں کوئی تبدیلی کا اختیار انہیں حاصل نہیں تھا، اور انہی ٹی او آرز کی بنیاد پر حکومت اپنی من پسند رپورٹ لینا چاہ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے انکار کیا اور من پسند رپورٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب جنہوں نے اٹارنی جنرل سے مل کے اس دن اوپن کورٹ میں یہ ساری کہانی سنائی، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو برا بھلا کہا، جعلی اور فیک نیوز کا واویلا کیا، لیکن آخر میں پتہ چلا کہ وہ ساری خبریں جو قاضی صاحب اور اٹارنی جنرل خود بیان کر رہے ہیں وہی جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا اور غلط بیانی کیوں کی گئی ہے، جس تصدق حسین جیلانی کا کہنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو وضاحت دینی چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ اب آج عدت کا کیس سنا جا رہا ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی سزائیں ختم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ پچھلی تاریخ پر سرکاری وکیل اور مدعی خاور مانیکا فرار ہو گئے تھے، وہ حاضر نہیں ہوئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے آرگیومنٹس دے دیے تھے۔ اب ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے آج کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ایپلیٹ جج اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے کہ سرکاری وکیل نہ جائے اور خاور مانیکا بھی نہ جائیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور عدالت یک طرفہ طور پر عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا۔ بہرحال سنیں یا نہ سنیں، ہر دو صورت میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ خاتون کی گواہی اسلام میں حتمی تصور کی جاتی ہے اس معاملے میں، اگر وہ کہتی ہے کہ میری عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ بہرحال اگر آج جج صاحب فیصلہ سناتے ہیں تو عمران خان اور بشرا بی بی عدت والے کیس میں رہا تصور ہوں گے۔ توشہ خانہ میں وہ پہلے رہا ہو چکے ہیں، اب یہ آخری کیس ہے بشرا بی بی کا، اگر اس میں رہائی مل جاتی ہے تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، جبکہ عمران خان کا ابھی سائفر کا کیس رہتا ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ اب عمران خان کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی تصور کیے جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر اور عمران خان کی سچویشن آپس کی بالکل ایسی ہے جیسے جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑ کر کال کوٹھڑی میں ڈالا تھا۔ اس وقت یہ بات زبان زد عام تھی کہ قبر ایک اور بندے دو ہیں، لہٰذا ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو قبر میں بھیج کر خود کو محفوظ کیا، مگر وہ بعد میں خود بھی عبرتناک موت کا شکار ہوئے۔ اب یہ بھی سامنے آ گیا کہ بھٹو کو کیسے غلط سزائے موت دی گئی، اور یہ سارا کچھ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ اب ناظرین کرام، عمران خان کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، ان کی رہائی عید کے بعد ممکن ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے جڑے لوگ جو ہیں وہ رہائی کے بعد کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ضیاء اور بھٹو والی مماثلت یہاں پر پائی جاتی ہے۔ آج بھی جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان مماثلت ہے، قبر ایک اور بندے دو ہیں۔ قبر سے مراد اختتام ہے، مطلب کسی ایک نے پھنسنا ہے، خواہ وہ عمران خان ہوں یا جنرل عاصم منیر ہوں۔ طاقتور تو طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے رہائی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا، تابعداری نہ کی، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہی بات قومی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کی جا رہی ہے۔ اب ملٹری کو چاہیے کہ اس بارے میں وضاحت دے تاکہ کیوس پیدا نہ ہو، کیونکہ اس وقت کھلے عام ٹی وی چینلز پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو ضیاء الحق اور عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔